ابلیس کی اولاد کا ہے رقص بہر سو، ملت ابھی افسوس کے بیدار نہیں ہے، ملت ابھی ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاتح مصر کی اہم کہانی چلتی رہے گی۔ کہانی سننے سے پہلے آپ ہمارے یوٹیوب چینل تاریخ اسلاف کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے۔ ناظرین، بغیر کسی تمہید کے قسط نمبر 38 آپ کی سماعتوں کی نظر کی جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ میں اس سوال کا جواب نہیں ملتا کہ حلب جیسے بڑے اور قلعہ بند شہر کو مسلمانوں نے کیوں اتنا نظر انداز کر رکھا تھا کہ وہاں مجاہدین کی نفری آبادی کے لحاظ سے بہت تھوڑی تھی، اور یہ چند ایک مجاہدین جزیہ اور محصولات وصول کرنے اور انتظامیہ کا کاروبار چلانے میں مصروف رہتے تھے۔ حلب کی آبادی بڑھتی جا رہی تھی، جس کی وجہ یہ تھی کہ الجزیرہ کے علاقوں سے بھاگے ہوئے عیسائی قبائل حلب میں جا کر پناہ لیتے تھے۔ مختلف قبیلوں کے کئی ایک سردار بھی وہاں جا پہنچے تھے یا وقتاً فوقتاً وہاں جاتے رہتے تھے۔ حلب میں ابھی بغاوت اور سرکشی کے کوئی آثار نہیں تھے۔ انتھونیس، روتاس، لیزا اور یوکلس جب حلب میں داخل ہوئے تو کسی نے انہیں اچھی طرح دیکھا بھی نہیں، کسی کو دیکھنے کی ضرورت ہی محسوس نہ ہوئی۔ اس قسم کے خانمہ برباد پناہ گزین تو حلب میں آ ہی رہے تھے۔ انتھونیس اور اس کے ساتھیوں کو بھی ایسے ہی پریشان حال پناہ گزین سمجھا گیا۔ ان کے ساتھ بوڑھے کے بھیجے ہوئے دو خاص آدمی تھے جو انہیں ایک سردار کے گھر میں لے گئے۔ حلب میں جا کر پتہ چلا کہ جس بزرگ کے پاس یہ لوگ گئے تھے وہ کوئی معمولی حیثیت کا آدمی نہیں، بلکہ ان قبائل کا دانشور تھا جسے سردار بھی پیر و مرشد کا درجہ دیتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ انتھونیس جن سرداروں کے پاس گیا انہوں نے اس کی اور اس کے ساتھیوں کی بہت ہی عزت اور پذیرائی کی۔ انتھونیس نے ان سرداروں کے ساتھ بات کی تو انہوں نے 3-4 اور سرداروں کو بلا لیا جو حلب میں ہی موجود تھے۔ انتھونیس نے اپنا مدعا اور عزم بیان کیا تو اس نے سرداروں کو پہلے ہی تیار پایا۔ اب یہ پلان بنانا تھا کہ مسلمانوں کے خلاف معرکہ آرائی کی ابتدا کس طرح کی جائے۔ کچھ دیر بات چیت اور بحث و مباحثہ ہوا اور ایک لائحہ عمل تیار ہو گیا۔ اس کے مطابق سرداروں نے اپنے خاص آدمی بلائے اور انہیں کچھ ہدایات دے کر دوڑا دیا۔ 2 ہی دنوں بعد قلعہ حلب میں آنے والے پناہ گزین قبائلیوں کی تعداد بڑھنے لگی اور بڑھتی ہی چلی گئی۔ جو مسلمان مجاہدین شہر میں موجود تھے انہوں نے یہ دیکھنے کی ضرورت ہی محسوس نہ کی کہ ان پناہ گزینوں کے ساتھ ہتھیار بھی آ رہے ہیں۔ ان ہتھیاروں میں زیادہ تر برچیاں تھیں اور اس سے زیادہ کمانیں اور تیروں سے بھری ہوئی ترکشیں تھیں۔ بعض ہتھیار تو کھلم کھلا آئے تھے اور زیادہ تر ہتھیار چھپا کر لائے جا رہے تھے۔ رومی اس شہر سے بھاگ گئے تھے، ان کے مکان اور فوجیوں کی بارکیں خالی پڑی تھیں۔ پناہ گزین ان میں آ کر قیام کرتے تھے اور ان کی تعداد اتنی زیادہ ہو گئی کہ خیمے گاڑنے پڑے۔ انتھونیس سرداروں کو فوجی اور جنگی نوعیت کی ہدایات دیتا تھا اور سردار یہ ہدایات اپنے خاص آدمیوں کو دیتے اور اس طرح تمام لوگوں تک یہ پہنچ جاتی تھیں اور لوگ اس کے مطابق تیاریاں کر رہے تھے۔ انتھونیس اور اس کے کسی بھی ساتھی کو مسلمان تو پہچانتے ہی نہیں تھے۔ لیزا اور یوکلس تو شاہی خاندان کے افراد تھے، انہیں مسلمان پہچان ہی نہیں سکتے تھے۔ البتہ یوکلس کو تقریباً تمام عیسائی سردار پہچانتے تھے اور یہ بھی ایک وجہ تھی کہ یہ سردار فوراً انتھونیس کے ساتھ ہو گئے تھے۔ یوکلس نے ایک قبائلی لڑکی کو قسطنطین کی دست درازی سے اس طرح بچایا تھا کہ تلوار نکال لی تھی، اور اگر محافظ دستے کا ایک افسر درمیان میں نہ آ جاتا تو ان دونوں بھائیوں میں سے کوئی ایک قتل ہو جاتا۔ پھر یوکلس لڑائی سے پہلے ان قبائلیوں کے لشکر میں گھومتا پھرتا رہا تھا اور سب کے دلوں میں اس واقعہ کی وجہ سے یوکلس کی عزت پیدا ہو گئی تھی۔ یہ قبائلی یوکلس کو اپنی عزت و آبرو کا محافظ سمجھنے لگے تھے۔ قبائلیوں کا 30,000 کا لشکر بددل ہو کر ہرقل کا ساتھ چھوڑ آیا تھا، جس کی اور وجوہات تو تھیں لیکن اس میں یوکلس کا عمل دخل بھی تھا۔
اب وہی یوکلس اپنے باپ کا ساتھ چھوڑ کر اور شاہی زندگی ترک کر کے ان کے پاس آ گیا تھا۔ لیزا تو رات کے وقت کبھی باہر نکلتی اور قلعے کی دیوار پر گھوم پھر لیتی تھی۔ یوکلس نوجوان لڑکا تھا، وہ ایک گھر میں قید رہ ہی نہیں سکتا تھا، اور قید رہنے کی ضرورت بھی نہیں تھی، اسے مجاہدین میں سے تو کوئی پہچانتا نہیں تھا۔ ایک روز وہ شہر سے نکلا اور ویسے ہی سیر سپاٹے کے لیے ایک طرف چل پڑا۔ اس طرف سبزہ زیادہ تھا اور بڑے گھنے اور خوبصورت درخت تھے، اور وہیں کہیں ایک چشمہ بھی تھا، کچھ کھیت بھی تھے۔ وہ اس طرف جا رہا تھا کہ 4-5 لڑکیاں کچھ دور سے ہنستی کھیلتی آ رہی تھی۔ یوکلس کو دیکھ کر وہ رک گئیں۔ یوکلس نے ان کی طرف دیکھا، ایک لڑکی دوڑتی ہوئی یوکلس کے پاس آئی۔ یوکلس اسے ٹھیک طرح پہچان نہ سکا۔ تم وہی ہو؟ لڑکی نے کہا، میں تمہیں ساری زندگی نہیں بھول سکتی، تم نے میری عزت بچائی تھی، تم نہ ہوتے تو وہ میرا فرض تھا۔ یوکلس نے مسکراتے ہوئے کہا، مجھے تو تمہاری صورت ہی یاد نہیں رہی تھی۔ وہ بڑی بھولی بھالی معصوم سی اور بڑی خوبصورت سی لڑکی تھی۔ ابھی تو وہ بمشکل نوجوان ہوئی تھی۔ جذبات کی شدت سے اس نے یوکلس کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے۔ اس نے محسوس کیا کہ یوکلس کا بایاں ہاتھ دائیں ہاتھ سے بہت ہی مختلف ہے۔ لڑکی نے اس کے دونوں ہاتھ اپنی آنکھوں سے لگا کر چومے اور پھر بائیں ہاتھ کو غور سے دیکھا۔ یوکلس نے اسے بتایا کہ اس کا بایاں بازو پیدائشی طور پر بیکار اور سوکھا ہوا ہے۔ لڑکی کے چہرے پر اداسی آئی اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں تمہیں خوابوں میں دیکھتی رہی ہوں۔ لڑکی نے کہا، جب یہ خیال آتا تھا کہ تمہیں ساری عمر نہیں دیکھ سکوں گی تو بہت دکھ ہوتا تھا۔ تم جیسے غیرت مند آدمی مجھے اپنی جان سے زیادہ عزیز لگتے ہیں۔ وہ میرا بڑا بھائی تھا جسے میں قتل کرنے کو تیار ہو گیا تھا۔ یوکلس نے کہا، میرا ایک بازو نہیں ہے، پھر بھی میں تلوار سے، برچی اور کلاڑے سے 2-3 آدمیوں کا مقابلہ کر سکتا ہوں۔ سنا تھا تم بادشاہ کے بیٹے ہو؟ لڑکی نے کہا، وہ بادشاہ تو بھاگ گیا ہے، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ میں بادشاہی کو ٹھوکر مار کر آیا ہوں۔ یوکلس نے کہا، اس روز تمہاری عزت بچائی تھی، اب تمہارے قبیلے کی عزت بچانے آیا ہوں، اب یہیں رہوں گا۔ لڑکی کے چہرے پر ایسا تاثر آ گیا جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ اس کے خوابوں کا شہزادہ اس کے سامنے کھڑا ہے۔ دوسری لڑکیاں ذرا پرے کھڑی دیکھ رہی تھی۔ لڑکی نے انہیں ہاتھ سے اشارہ کیا کہ وہ چلی جائیں۔ وہ سب قہقہے لگاتی چلی گئیں، اور کچھ دیر بعد یوکلس اور لڑکی چشمے کے کنارے ایک پھولدار جھاڑی کے پاس اس طرح بیٹھے ہوئے تھے کہ دونوں نے ایک دوسرے کو ایک بازو کے گھیرے میں لے رکھا تھا۔ اس روز کے بعد لڑکی یوکلس سے کئی بار ملی۔ وہ ایک قبیلے کے سردار کی بیٹی تھی۔ رات کو بھی وہ یوکلس کے پاس آئی اور دونوں قلعے کی دیوار پر بیٹھے یا ٹہلتے رہے۔ وہ تو جیسے ایک دوسرے میں تحلیل ہو گئے تھے۔ یوکلس نے اسے بتا دیا تھا کہ وہ یہاں کیا کر رہا ہے۔ اب تو لڑکی نے اسے آسمان سے اترا ہوا فرشتہ سمجھنا شروع کر دیا۔ میرا ایک وہم تم کس طرح ختم کر سکتے ہو؟ لڑکی نے ایک روز یوکلس سے کہا، جو سلطنت یا بادشاہی تم قائم کرنے آئے ہو وہ ہو گئی تو تم پھر شہزادے بن جاؤ گے اور مجھے بھول جاؤ گے۔ تمہارے سامنے تو میری کوئی حیثیت ہی نہیں۔ یوکلس نے اسے الفاظ میں نہیں اپنے ساتھ لگا کر عملاً یقین دلایا کہ وہ اسے کبھی نہیں بھولے گا، اور کتنا ہی اونچا کیوں نہ چلا گیا اس کے بغیر رہ نہیں سکے گا۔ یوکلس نے اپنے ایک ہی بازو میں لڑکی کو اتنی شدت سے بھینچا جیسے اس کی پسلیاں توڑ ڈالے گا۔ انتونیس نے جنگ کی ابتدا کی جو رات مقرر کی تھی، اس رات قبائلیوں نے بغیر کسی دشواری کے ان مجاہدین پر قابو پا لیا جو قلعے میں موجود تھے۔ وہ جہاں جہاں رہتے تھے وہاں گہری نیند سوئے ہوئے تھے۔ اس کام کے لیے جو قبائلی منتخب کیے گئے تھے وہ انتونیس اور روتاس کی ہدایات اور ریہرسل کے مطابق پہنچے، اور ان مجاہدین کو مقابلے کی مہلت ہی نہ دی۔ ان سب کو ایک بڑے مضبوط دروازے والے مکان میں بند کر دیا۔ شہر کے صدر دروازے پر 2 مجاہدین ڈیوٹی پر رہتے تھے۔ انہیں کسی طرح پتہ چل گیا کہ شہر میں بغاوت ہو گئی ہے اور ان کے ساتھی پکڑے گئے ہیں۔ یہ دونوں وہاں سے نکلنے لگے تو ان پر چند ایک قبائلیوں نے حملہ کر دیا۔ دونوں نے جم کر مقابلہ کیا، زخمی ہوئے لیکن وہاں سے نکل آئے۔ وہاں سے 3 میل دور ایک بستی تھی، وہاں پہنچے اور 2 گھوڑے لے کر ان پر سوار ہوئے اور گھوڑے دوڑا دیے۔ تقریباً 20 میل دور پنسرین کا شہر تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اس وقت پنسرین میں تھے۔ یہ ایک مضبوط قلعہ تھا
اور خاصا وسیع و عریض شہر تھا، یہ رومیوں سے خالد بن ولید نے چھینا اور انہیں بھگایا تھا۔ دونوں مجاہد اپنے زخموں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اگلے روز قنسرین پہنچے اور خالد بن ولید کو اطلاع دی کہ حلب میں بغاوت ہو گئی ہے۔ خالد بن ولید نے ایک قاصد سپہ سالار ابو عبیدہ کو پیغام دینے کے لیے بھیج دیا اور اپنا لشکر فوراً تیار کر کے حلب کی طرف روانہ ہو گئے۔ خالد بن ولید کی پیش قدمی تند و تیز طوفان کی طرح ہوا کرتی تھی۔ ان کی رسد اونٹوں پر اور بیل گاڑیوں پر پیچھے آ رہی تھی، جس کی طرف خالد بن ولید کی ذرا سی بھی توجہ نہیں تھی۔ وہ تو بھوکے پیاسے بھی اپنے ہدف پر پہنچنا چاہتے تھے۔ یہ گھڑ سوار لشکر جب حلب پہنچا تو خالد بن ولید جیسے تاریخ ساز سالار نے بھی محسوس کر لیا کہ اس قلعے کو آسانی سے سر نہیں کیا جا سکے گا۔ مشہور تاریخ دان واقدی لکھتا ہے کہ دور دور کے قبائل کے لڑنے والے لوگ بھی حلب میں اکٹھے ہو گئے تھے اور بروقت مسلمانوں کو پتہ نہ چل سکا، نہ انہوں نے انہیں غور سے دیکھنے کی ضرورت محسوس کی۔ مسلمان انہیں پناہ گزین سمجھتے رہے اور یہ خیال رکھا کہ انہیں رہائش اور روٹی ملتی رہے اور کوئی محرومی اور محتاجی محسوس نہ کرے۔ اب یہی لوگ چاروں طرف دیواروں پر اس طرح کھڑے تھے کہ ان کے ہاتھوں میں کمانیں اور بعض کے پاس پھینکنے والی برچیاں تھیں۔ ان کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ ان کے درمیان سے ہوا بھی نہیں گزر سکتی تھی۔ خالد بن ولید کے لشکر کی تعداد 4000 تھی۔ خالد بن ولید نے دیواروں پر کھڑے قبائلیوں پر تیر پھینکے، لیکن دیواروں سے جو تیر آئے ان کے سامنے اپنے تیر انداز ٹھہر نہ سکے۔ خالد بن ولید نے سپہ سالار کی طرف ایک قاصد اس پیغام کے ساتھ دوڑایا کہ مزید لشکر کی ضرورت ہے، کیونکہ قلعہ بھی مضبوط ہے اور دفاع اور زیادہ مستحکم اور مہلک ہے۔ ابو عبیدہ نے سالار عیاض بن غنم رضی اللہ عنہ کو 5000 گھڑ سواروں کے ساتھ حلب پہنچنے کا حکم دیا۔ یہ لشکر بڑی تیزی سے روانہ ہو گیا۔ خالد بن ولید قلعے توڑنے اور سر کرنے کی خصوصی مہارت رکھتے تھے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے جاباز گروہ بنا رکھے تھے۔ تاریخ اسلام کا یہ عظیم سپہ سالار محاصرے کو طول دینے کا قائل نہیں تھا۔ واقدی نے لکھا ہے کہ محاصرہ بہت طویل ہو گیا تھا۔ دو یورپی مورخ لکھتے ہیں کہ خالد بن ولید اس قدر غیظ و غضب میں تھے کہ انہوں نے محاصرہ طویل نہ ہونے دیا، بلکہ ایسی چالیں چلی جن سے عیسائی قبائلی ان کے پھندے میں آ گئے۔ انتھونیس نے یہ حرکت کی کہ محاصرے کے تیسرے چوتھے ہی روز ان تمام مجاہدین کو قلعے کی دیوار پر پہلو بپہلو کھڑا کر دیا جنہیں ایک رات سوتے میں پکڑ کر قید کر دیا گیا تھا۔ سب کے ہاتھ پیٹھ پیچھے بندھے ہوئے تھے۔ اس نے دیوار پر کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ محاصرہ فوراً اٹھا لو، ہم زیادہ انتظار نہیں کریں گے۔ ان میں پہلے 10 آدمیوں کے سر کاٹ کر تمہاری طرف پھینک دیں گے۔ محاصرہ پھر بھی نہ اٹھایا گیا تو مزید 10 آدمیوں کے سر کاٹ کر باہر پھینکے جائیں گے۔ محاصرہ نہیں اٹھانا۔ ایک قیدی مجاہد نے بڑی ہی بلند اور پرجوش آواز میں کہا، ہمارے سر کٹ جانے دو، ہم گھروں سے اللہ کی راہ میں سر کٹوانے ہی نکلے۔ محاصرہ نہ اٹھانا، اللہ تمہاری مدد کرے گا، قلعہ توڑ لو گے۔ تمام قیدی مجاہدین نے، جن کی تعداد کم و بیش 100 تھی، نعرے لگانے شروع کر دیے۔ وہ سب یہی کہہ رہے تھے کہ محاصرہ نہ اٹھانا، ہمارے سر کٹ جانے دو۔ ان قیدی مجاہدین کے جذبہ ایثار اور جوش و خروش نے باہر والے مجاہدین کو آگ بگولا کر دیا۔ یہ تو سالاروں کا کمال تھا کہ انہوں نے مجاہدین کو اپنے قابو میں رکھا، ورنہ وہ تو اس قدر جوش میں آ گئے تھے کہ سب کے سب قلعے پر ہلہ بول دینے کو تیار ہو گئے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ تیر انداز اوپر دیوار پر تیر پھینکتے رہے اور وہ دروازے توڑ لیں گے یا دیوار میں کہیں شگاف ڈال لیں گے۔ خالد بن ولید اور عیاض بن غنم ہوش مند سالار تھے۔ وہ جذبات کے جوش سے نہیں، جنگی فہم و فراست سے کارروائیاں کیا کرتے تھے۔
ایک دو دنوں کی کوششوں کے بعد خالد بن ولید نے شہر کے اندر افراتفری پھیلانے کا یہ طریقہ اختیار کیا کہ فلیتے والے تیر شہر کے اندر پھینکنے شروع کر دیے۔ یہ آگ لگانے والے تیر تھے، انہیں دیواروں کے اوپر سے اندر تک پہنچانا آسان نہیں تھا، لیکن شہر کے ایک طرف کچھ بلند جگہ مل گئی جس پر تیر انداز کھڑے ہو کر تیر اندر پھینک سکتے تھے۔ بعض تیر انداز درختوں پر چڑھ گئے اور وہاں سے آگ والے تیر اندر پھینکنے لگے۔ یہ تیر کچھ زیادہ اثر انداز نہ ہوئے، جس کی وجہ یہ تھی کہ آبادی دیواروں سے اتنی دور تھی جہاں تک تیر نہیں پہنچ سکتے تھے۔ ایک میدان میں خیمے لگے ہوئے تھے۔ دونوں سالاروں خالد بن ولید اور عیاض بن غنم کو قلعے کے اندر کے حالات کا تو کچھ بھی پتہ نہیں تھا۔ اندر اگر کوئی مسلمان جاسوس تھا بھی تو وہ باہر نہیں آ سکتا تھا، اور باہر سے کسی کو قبائلی عیسائیوں کے بحروپ میں اندر نہیں بھیجا جا سکتا تھا۔ دیواروں پر جو قبائلی تیر اور کمانے اور پھینکنے والی برچیاں لیے کھڑے رہتے تھے وہ روز اول کی طرح جوش و خروش میں معلوم ہوتے تھے۔ خالد بن ولید نے اپنے نائب سالاروں سے اور ایک دو مرتبہ مجاہدین کے پورے لشکر سے کہا تھا کہ حلب کو اپنا ہی شہر سمجھو۔ ان کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے خالد بن ولید نے پر اعتماد انداز میں کہا تھا کہ شہر میں کوئی تربیت یافتہ اور تجربہ کار فوج نہیں۔ یہ لوگ فردن لڑنا جانتے ہیں یا ہجوم کی صورت میں حلہ بول سکتے ہیں، لیکن محاصرے میں ٹھہرنا اور محاصرہ توڑنا ان کے بس کی بات نہیں، بلکہ ان لوگوں کو اپنے بس میں سمجھو اور تھوڑے ہی عرصے بعد یہ ہتھیار ڈال کر ہماری اطاعت قبول کر لیں گے یا کوئی ایسی حماقت کر بیٹھیں گے جو ان کی شکست کا باعث بنے گی۔ خالد بن ولید کو یقیناً معلوم نہیں تھا کہ محصورین کی قیادت رومی فوج کے ایک بھگوڑے جرنیل کے ہاتھ میں ہے، اور اس کا نائب اور معاون رومی فوج کا ہی ایک افسر ہے جو سپہ سالار ابو عبیدہ کی قید میں رہ کر گیا ہے۔ مسلمان سالاروں کو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ ان کے ساتھ ہرقل کی ایک بیوی بھی ہے جو ایران کے شاہی خاندان کی عورت تھی اور ہرقل کے شاہی خاندان میں دھوکے سے داخل ہوئی تھی۔ مسلمانوں کے ہاں تو جہاد کا جذبہ اور دین و ایمان تھا، اور ان کا اپنا ایک کلچر تھا جس سے وہ ذرا سا بھی نہیں ہٹتے تھے۔ اس کے مقابلے میں قلعے کے اندر جو رومی قیادت تھی اس کا اپنا کلچر اور اپنا کردار تھا، جس سے وہ لوگ اپنی ضرورت اور اپنے مفادات کے مطابق دستبردار بھی ہو جایا کرتے تھے۔ قلعے کے اندر کے حالات کچھ اس طرح تھے کہ انتھونیس اور روتاس تو جیسے راتوں کو سوتے بھی نہیں تھے۔ ان کے لیے یہ ایک قلعے یا ایک بڑے شہر کی لڑائی نہیں تھی، بلکہ ان کی زندگی اور موت کی لڑائی تھی۔ انتھونیس کا یہ عزم بھی تھا کہ وہ ایک عیسائی سلطنت کی بنیاد رکھے گا اور الجزیرہ کے قبائلی عیسائیوں کو ایک جنگی طاقت کی صورت میں منظم کرے گا۔ اس عزم کی تکمیل کے لیے بھی ضروری تھا کہ وہ حلب کو ہاتھ سے نہ جانے دے۔ روتاس اس کا دست راست بن گیا تھا۔ ہرقل کا بیٹا یوکلس بھی ان کے ساتھ تھا، لیکن وہ نوجوان تھا اور ایک بازو سے معذور بھی۔ وہ ایک ہاتھ سے لڑنا جانتا تھا، قیادت کے قابل نہیں تھا۔ پھر بھی وہ اپنے آپ کو جرنیل ہی سمجھتا تھا۔ اپنی اس حیثیت کو وہ اپنا حق سمجھتا تھا، کیونکہ وہ شاہ ہرقل کا بیٹا تھا۔ وہ بھی دن رات بھاگتا دوڑتا رہتا تھا، اور جب سے حلب محاصرے میں آیا تھا اس رومی نوجوان نے یہ معمول بنا لیا تھا کہ دیوار پر جاتا یا نیچے شہر میں گھوم پھر رہا ہوتا تو چند ایک آدمیوں کو اکٹھا کر کے انہیں بتاتا کہ وہ یسوع مسیح کی سلطنت کے قیام کے لیے لڑ رہے ہیں، اس لیے آخر فتح ان کی ہوگی۔ اس طرح وہ جوشیلی اور جذباتی باتیں کر کے ان لوگوں کی حوصلہ افزائی کرتا رہتا تھا۔ وہ کئی راتیں اپنی ماں کے پاس جاتا ہی نہیں تھا۔ عام طور پر قلعے کے صدر دروازے کے اوپر جو کمرے بنے ہوئے تھے ان میں سے کسی ایک کمرے میں سو جاتا تھا۔ انتھونیس، لیزا اور یوکلس ایک مکان میں رہتے اور روتاس الگ مکان میں رہتا تھا۔ یہ نہایت اچھے، صاف ستھرے اور اونچے درجے کے مکان تھے۔ روتاس 2-4 دنوں کے وقفے سے لیزا کے گھر آیا کرتا تھا، اور اس کا یہ آنا محض رسمی ہوتا تھا۔ جب سے حلب محاصرے میں آیا، روتاس نے لیزا کے ہاں جانا بہت ہی کم کر دیا تھا، جس کی وجہ یہ تھی کہ محاصرے کے سلسلے میں اسے دن رات بھاگ دوڑ کرنی پڑتی تھی۔
یہ انتھونیس کا گھر تھا، لیکن وہ بھی اب اس گھر میں اس طرح آتا تھا جیسے روتاس کی طرح رسمی طور پر آ گیا ہو۔ انتھونیس اور روتاس کا تو یہ عالم تھا کہ الگ الگ بھاگتے دوڑتے رہتے تھے۔ ابھی دیوار پر ہیں تو یوں لگتا تھا جیسے کود کر نیچے آ گئے ہیں۔ دیکھنے والوں کو شک ہوتا تھا کہ وہ ہر وقت ہر جگہ موجود ہوتے ہیں۔ انتھونیس کبھی بہت دیر سے گھر جاتا اور پلنگ پر گرتا اور اس کی آنکھ لگ جاتی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ ہڑبڑا کر جاگ اٹھتا اور باہر کو بھاگ جاتا۔ وہ گھر ہوتا تو بھی لگتا تھا کہ گھر سے غیر حاضر ہے۔ جو دونوں آخر کمانڈر تھے، انہیں احساس تھا کہ جن کی وہ قیادت کر رہے ہیں وہ لڑنا تو جانتے ہیں، لیکن منظم ہو کر لڑنے کا انہیں کوئی تجربہ نہیں۔ وہ ان لوگوں کو ہدایات دیتے رہتے اور خود دیوار پر گھوم پھر کر دیکھتے رہتے تھے کہ مسلمان دروازوں کے قریب نہ آ جائیں۔ اس کے ساتھ ہی وہ جوان آدمیوں کو قلعے سے نکل کر مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے بھی تیار کر رہے تھے۔ مختصر یہ کہ دیگر مصروفیات کے ساتھ ساتھ وہ محاصرے کے دوران لوگوں کو ٹریننگ بھی دے رہے تھے۔ ایک رات انتھونیس گھر آیا اور آتے ہی لیٹ گیا۔ وہ بہت تھکا ہوا تھا۔ لیزا اسے دیکھتی رہی کہ وہ کوئی بات کرے گا۔ ذرا سا سستا کر انتھونیس نے محاصرے کی بات شروع کر دی۔ لیزا کے چہرے پر نمایاں طور پر اکتاہٹ کا تاثر آ گیا اور صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ انتھونیس کی باتوں میں ذرا سی بھی دلچسپی نہیں لے رہی۔ کیا تم میرے ساتھ کوئی اور بات نہیں کرنا چاہتے؟ لیزا نے ایسے لہجے میں کہا جسے انتھونیس بڑی اچھی طرح سمجھتا تھا۔ لیزا، انتھونیس نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے کہا، کیا تم یہ بات کہہ رہی ہو؟ میں تو یہ توقع رکھتا ہوں کہ میں گھر آؤں تو تم پہلی بات مجھ سے یہ پوچھو کہ محاصرہ کب ٹوٹے گا اور اسے توڑنے کی کوئی صورت پیدا کی جا رہی ہے یا نہیں۔ تم تو یوں بات کر رہی ہو جیسے حالات معمول کے مطابق ہیں۔ مجھے تو کوئی اور بات سوچتی ہی نہیں۔ لیزا کچھ زیادہ ہی اکتاہٹ کا اظہار کر رہی تھی۔ انتھونیس نے اسے غور سے دیکھا تو لیزا کی آنکھوں میں اسے کوئی اور ہی خمار چڑھا ہوا نظر آیا۔ وہ اس خمار سے اور لیزا کے چہرے پر آئے ہوئے تاثرات سے بڑی اچھی طرح واقف تھا۔ ان دونوں کے تعلقات میاں بیوی والے تھے۔ یہ کوئی عشق و محبت والا معاملہ نہیں تھا کہ یہ دونوں ایک دوسرے پر مرتے ہوں۔ لیزا، انتھونیس نے کہا، ہوش میں آؤ اور حقیقت کو دیکھو۔ یہ وقت رومان لڑانے کا نہیں۔ حالات کو دیکھو اور سوچو کہ ہم یہ جنگ ہار گئے تو ہمارے لیے کوئی پناہ نہیں ہوگی۔ ہم یہاں سے بھاگ کر جائیں گے کہاں؟ بنو تغلب جیسے طاقتور قبیلے نے چند اور قبیلوں کے ساتھ مسلمانوں کی اطاعت قبول کر لی ہے۔ تمہیں تو میری طرح گھر سے باہر ہونا چاہیے۔ کیا تم خود نہیں سوچ سکتی کہ ان قبائلیوں کی عورتوں کو تم لڑنے کے لیے تیار کر سکتی ہو؟